تصور کریں کہ آج سے کئی ملین سال قبل ہومو ایرکٹس کی دنیا میں آمد سے بھی بہت پہلے ایک ہومو ہیبلس ایک چھوٹے جانور سے کشتی کرتے ہوئے اس کو پچھاڑ رہا تھا، جب ایک نوکدار پتھر سے ٹکرایا اور اس پتھر نے اس کی جلد پر زخم کر دیا۔ اپنے شکار کو قابو کرنے کے بعد وہ اس کا سخت گوشت اپنے دانت سے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت دماغ میں ایک خیال لپکا۔ یہ بالکل الگ تصورات کا ملاپ تھا۔ اس نوکدار پتھر نے میری جلد کاٹی، کیوں نہ میں اس جانور کی جلد اسی نوکدار پتھر سے کاٹ دوں۔ یہیں سے اوزار بنانے کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ہومو ہیبلس کے کئی ملین سال میں ان کی واحد تخلیق یہی پتھر سے کاٹنے والے اوزار بنانا تھا۔ آئیے اب 15 لاکھ سال آگے کے دور میں آتے ہیں۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں جیری ہرشبرگ، جو نسان کمپنی کے ڈیزائنر ہیں، ایک نئی منی وین نسان کوسٹ کے لیے نئے ڈیزائن کے لیے ذہنی کشتی کر رہے ہیں۔ ایک روز سڑک پر 2 افراد کو اپنی منی وین میں صوفہ رکھنے کی کشمکش میں دیکھتے ہیں۔ یہ کسی اور کمپنی کی گاڑی تھی۔ یہ لوگ اس کی پچھلی سیٹ باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ صوفہ گاڑی میں فٹ آ جائے۔ ہرشبرگ کے ذہن میں اسی وقت ایک خیال لپکا، پچھلی سیٹ پر کیوں نہ ٹریک لگا دیا جائے تاکہ سیٹ کو فولڈ کیا جا سکے اور آگے کی طرف سلائیڈ کیا جا سکے تاکہ جگہ بنائی جا سکے۔ یہیں سے نسان کوسٹ کے سب سے مشہور فیچر کی پیدائش ہو گئی۔ ان دونوں ایجادات میں مشترک چیز کیا ہوگی؟ یہی کہ بالکل الگ اور غیر متعلقہ نظر آنے والے خیالات کو جوڑ دینا۔ مختلف ادوار، مختلف انواع، لیکن دریافت کا رستہ ایک ہی۔ فطرت میں ایٹم ٹکراتے ہیں اور نئے مالیکیول بناتے ہیں، جن کی خاصیتیں ان بنانے والے ایٹموں سے بالکل جدا ہوتی ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک نیورل نیٹ ورک دوسرے نیٹ ورک سے ملاپ کرتا ہے اور اس کو متحرک کر دیتا ہے۔ ان مختلف خیالات کے ملنے سے نئے خیالات وجود میں آتے ہیں۔ آرٹ، سائنس، بزنس، ذاتی زندگی میں مقاصد اور کانٹیکسٹ مختلف ہوں، لیکن اس نیورل نیٹ ورک کے لیول پر فرق نہیں۔ جس دماغی ساز و سامان سے ہم بزنس کے مسائل حل کرتے ہیں یا اپنی ذاتی زندگی میں تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، یہی ساز و سامان نئے آرٹ، موسیقی یا سائنس کی تھیوری کے پیچھے بھی کار فرمائے، اور اتنا ہی ضروری۔ سوچ کے جس عمل سے ہم آرٹ اور سائنس کے ماسٹر پیس تخلیق کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پر اس سے مختلف نہیں جس سے ہم اپنی ناکامیاں تخلیق کرتے ہیں۔ سوچ کے اس عمل کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ خود ہمارے لیے کس قدر خوشگوار ہے۔ نئے خیالات کی تخلیق بذات خود ہمیں خوشی دیتی ہے۔ دانا لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ منزل اہم نہیں، سفر اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ کسی بھی منزل کو سوسائٹی کس نگاہ سے دیکھے گی۔ یہ تو تخلیق کے بھی بہت بعد میں پتہ لگتا ہے۔ وان گو اپنی زندگی میں اپنی بہت کم مصوری کو بیچ سکے۔ کوپرنیکس کا ماڈل جس میں زمین سورج کی گرد محو گردش تھی، اسے کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ 70 سال بعد گلیلیو نے اسے اپنایا تھا۔ چیسٹر کارلسن نے 1938 میں فوٹو کاپی کی مشین ایجاد کی تو یہ آئیڈیا بکا ہی نہیں۔ آئی بی ایم اور جنرل الیکٹرک جیسی کمپنیوں کے خیال میں یہ ایک بے وقوفانہ تخلیق تھی۔ کاربن پیپر کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی مشین کی بلا کیا ضرورت؟ ناکام کوششیں اور چھوٹے خیالات کی اہمیت کا احساس مجھے چند سال قبل عظیم سائنسدان رچرڈ فائنمین سے ہوا تھا۔ انہیں بھی اسی قسم کے نوکدار پتھر کا سامنا ہوا تھا جب بطور طالب علم انہوں نے ایک بات نوٹ کی۔ کوانٹم تھیوری کے بانیوں میں سے ایک پال ڈیرک تھے۔ ان کے ایک کمنٹ کا کنیکشن فائنمین نے اپنی ایک سوچ سے جوڑ دیا تھا۔ کئی سال کی محنت کے بعد فائنمین نے کوانٹم تھیوری کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی الگ طریقہ ڈھونڈ لیا۔ یہ میتھمیٹیکل فارمولا فائنمین ڈائیگرامز تھیں۔
جس طرح ہومو ہیبلس کے پتھر کے اوزار مقبول ہو گئے تھے، ویسے ہی فائنمین کے ڈایاگرام فزکس میں ہر جگہ پر ہیں اور سائنس کے بنیادی کام کی بنیاد بھی۔ اگر فائنمین کے پلان ناکام ہو جاتا یا اس کی ریاضی میں کمی رہ جاتی یا یہ ڈایاگرام مقبول ہی نہ ہو پاتی یا کوئی اور طریقہ زیادہ کامیاب ہو جاتا تو فائنمین کی تخلیقی صلاحیت پھر بھی اتنی ہی رہنی تھی۔ فائنمین بڑی خوشی سے یہ بتایا کرتے تھے کہ ان کے ذہن میں کون کون سے خیالات آتے ہیں جن کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ ان کی باتوں نے مجھے باور کرایا کہ تخلیق کی خوشی میں کامیابی اہم نہیں، تخلیق خود ہی خوشی ہوتی ہے۔ اگرچہ سائنسدان انہی تھیوریز کو اہمیت دیتے ہیں جو کام کرتی ہوں، لیکن ہمیں ذہن کی اس خوبصورتی کو بھی سراہنا چاہیے جو نئے خیالات اور تھیوریز کو پیدا کرتی ہیں، تجویز کرتی ہیں، خواہ وہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں۔ جہاں تک فائنمین کا تعلق ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں اور اپنے لمبے کیریئر میں بہت سے مسائل حل کیے۔ وہ اس میں چھوٹے اور بڑے، کامیاب یا ناکام میں فرق نہیں کرتے تھے۔ ایسے شخص سے جنہوں نے سائنسی فیلڈ میں انقلاب برپا کیا، وہ اپنی ذاتی زندگی کے چھوٹے مسائل میں نئے خیالات سے بھی اسی قدر لطف اندوز ہوتا تھا۔ اس کی مثال ان کے لکھے ایک خط سے ملتی ہے جو انہوں نے اپنے ایک سابق شاگرد کو لکھا۔ اس شاگرد نے انہیں خط لکھ کر معذرت کی تھی کہ وہ ان کے ایک اچھے طالب علم ہوتے ہوئے بھی کوئی اہم کام نہیں کر رہے اور عام سے مسائل پر کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ گمنام رہیں گے۔ فائنمین کا جواب یہ تھا: ڈیئر کوئچی، تمہارا خط پڑھ کر خوشی ہوئی، اور یہ سن کر بھی کہ تم ریسرچ لیبارٹری میں کام کر رہے ہو، لیکن اس خط نے مجھے اداس کر دیا کیونکہ تم اداس ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ذہن میں ایک غلط تصور آ گیا کہ کون سا مسئلہ اہم ہے۔ میرے پیارے، ہر وہ مسئلہ اہم ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا۔ جنہیں تم عام سے مسائل کہہ رہے ہو، خواہ ان سے بھی سادہ ہوں۔ تمہاری جب مجھ سے ملاقات ہوئی تھی تو میں اپنے کیریئر کے عروج پر تھا۔ اس وقت میرا ایک اور طالب علم البرٹ ہبز، جو بعد میں ایک مشہور سائنسدان بنے، میرے پاس آیا تھا۔ اس کی پی ایچ ڈی اس پر تھی کہ سمندر میں ہوا لہریں کیسے بناتی ہے۔ اس عام لگنے والے مسئلے پر میں نے اس لیے اس کے ساتھ کام کیا تھا کہ وہ ایسے مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا جس کو پہلے کسی نے حل نہیں کیا۔ کوئی بھی مسئلہ چھوٹا یا عام نہیں اگر ہم اس کے بارے میں سنجیدگی سے کچھ کرنا چاہیں۔ میرے پیارے، تم کہتے ہو کہ تم بس ایک گمنام شخص ہو۔ کیسے؟ اپنی بیوی سے پوچھو، اپنے بچوں سے پوچھو، کیا تم ان کے لیے گمنام ہو؟ تم اپنے دفتر میں بھی گمنام نہیں رہو گے اگر تم اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی مدد کر سکو اور ان کے سادہ سوالات کے جوابات دے سکو۔ تم میرے لیے گمنام نہیں ہو۔ اپنے لیے گمنام مت بنو۔ ایسا کرنے سے تم اپنے ساتھ زیادتی کرو گے۔ دنیا میں اپنی جگہ پہچانو اور اپنے ساتھ ٹھیک ٹھیک سلوک کرو۔ اپنی جوانی میں بنائے گئے اونچے خواب و خیال کے معیار کے مطابق نہیں، اس وقت تم ناتجربہ کار تھے، اور اپنے اس استاد کے بارے میں اپنے قائم کردہ غلط تصوراتی معیار کے مطابق تو بالکل بھی نہیں۔ بہترین خواہشات اور خوشی کی تمناؤں کے ساتھ تمہارا خیر خواہ، رچرڈ فائنمین۔